کے ساتھ صدقہ ادا کرو گے، اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، تو کہیں تمہارے اندر یہ بیماری پیدا نہ ہو جائے کہ تم لوگوں کو اس مال کو لوگوں پر خرچ کرنے کی وجہ سے ان پر احسان جتلانے لگو، لہذا اس سے روک دیا۔ فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والوں اپنے صدقات کو احسان کے ذریعے سے اور ایذا رسانی کے ذریعے سے، تکلیف دینے کے ذریعے سے اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، خراب نہ کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک شخص نے کسی کو صدقہ دیا، کوئی کسی کی مدد کی مالی طور پر، پھر اس کو بعد میں جتلائے اور اس جتلانے کی وجہ سے اس صدقے کا جو ثواب تھا اس ثواب سے محروم ہو جائے۔ کئی مرتبہ انسان کی عادت ہوتی ہے مختلف جملے بول دیتا ہے، اور خاص طور پہ جس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے اگر وہی آگے سے کوئی برائی پہنچائے تو انسان کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اس وقت پر پھر ایسے جملے نکل جاتے ہیں، کھاتے تو ہمارا ہی ہیں اور ہمارے ہی خلاف بول رہے ہیں۔ ایمان والوں کو اس سے منع فرما دیا کہ تم اس طرح سے احسان جتلا کر اپنے صدقات کو باطل نہ کرو۔ پھر اس کے بعد ایک اور اہم حکم اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور وہ حکم ہے سود سے متعلق۔ فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو شخص سود کھاتا ہے قیامت کے دن وہ اس طرح سے اٹھایا جائے گا گویا شیطان نے اس کو چھو کر باولا کر دیا ہو، یعنی قیامت کے دن وہ اتنا بدحواس ہوگا کہ ایسا لگے گا کہ وہ باولا ہو گیا ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، اس وجہ سے کہ ایک تو سود کھاتا تھا اور پھر اس سود کے کھانے کو حلال سمجھتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ یہ سود تو تجارت جیسی ایک چیز ہے، سود اور تجارت میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سود میں اور تجارت میں بڑا فرق ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے، تو تجارت میں اور سود میں بڑا فرق ہے۔ یہ سود ایک معاشی طور پر ایک لعنت ہے، اور بدقسمتی کے ساتھ ہم اس کے اندر بے تحاشا ملوث ہیں۔ ہر سال کے اعتبار سے بلکہ ہر مہینے کے اعتبار سے ہم قرضے لیتے ہیں سود کے اوپر، اور اس سود کی لعنت کے اندر مبتلا رہتے ہیں۔ من حیث القوم ہم اس لعنت کے اندر گرفتار ہیں۔ یہ واحد گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے انتہائی شدید الفاظ فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم اس سود کو نہیں چھوڑو گے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ الفاظ قتل کے بارے میں نہیں کہے، یہ الفاظ زنا کے بارے میں نہیں کہے، کسی اور گناہ کے بارے میں یہ الفاظ نہیں کہے، یہ واحد گناہ سود جس کے بارے میں فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے تمہارا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان اللہ کے احکامات کو بھی جھٹلاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بے تحاشا غریبوں کا، بے تحاشا لوگوں کا ظلم اس شخص کے سر کے اوپر آتا ہے۔ یہ سود ایک ایسا گناہ ہے۔ اسلام نے، شریعت نے اس سود کی جگہ پر ایک دوسرا نظام متعارف کرایا، اسلامی مالیاتی نظام متعارف کرایا، اور دنیا نے دیکھا 1400 سال پہلے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مالیاتی نظام کی بنیاد وہاں پر رکھی، ایک معاشی نظام دنیا کو دیا ہے۔ اس وقت کے لوگوں نے تو اس کو مانا ہی تھا، اللہ رب العزت نے آج کے کافروں کی زبان سے بھی اس نظام کو منوا دیا۔ چنانچہ 2008 کے اندر عالمی طور پر ایک مالیاتی بحران آیا تھا جس کو فائنینشیل کرائسس آف 2008 کہا جاتا ہے۔ یہ اتنا بڑا مالیاتی بحران تھا
کہ صرف امریکہ کے اندر 8 بڑے بینکوں کا دیوالیہ ہو گیا. ہر بینک کو اربوں خربوں روپے کا نقصان ہوا، بلکہ اربوں خربوں ڈالروں کا نقصان ہوا. ہر بینک کو انتہا درجے کا نقصان امریکہ جیسے ملک کے اندر ہوا، دیگر ممالک میں الگ نقصان ہوا. وہاں کے آج ماہرین معیشت کہتے ہیں کہ اگر امریکہ کے اندر مالیاتی نظام اسلام والا متعارف ہوتا تو یہ کبھی بھی صورتحال پیش ہی نہیں آ سکتی تھی. آج غیر بھی اس نظام کو مان رہے ہیں، بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس نظام کو ماننے کو تیار نہیں. چند سال پہلے اسٹیٹ بینک کے اندر ایک کانفرنس منعقد ہوئی. جتنے بڑے بڑے بینکس ہیں پاکستان کے اندر، ان کے جو بڑے سی ای اوز ہیں، مینیجرز ہیں، ان سب کو جمع کیا گیا اور اسٹیٹ بینک کی طرف سے لیٹر آیا کہ جی آپ سب جمع ہوئے. آئی ایم ایف کی طرف سے چند افراد آئے ہیں، وہ آپ کو آ کر اسلامی مالیاتی نظام کا تعارف کرائیں گے. کافر آ کر مسلمانوں کو اسلامی مالیاتی نظام کا تعارف کرا رہے ہیں. بہرحال وہاں پہ افراد جمع ہوئے، بڑے بڑے بینکر جو تھے وہ بھی تھے، اور ہماری وزیروں کی جو کیبنٹ ہے وہ بھی پوری موجود تھی. انہوں نے اس نظام کے اوپر کافی دیر تک گفتگو کی. ایک صاحب نے کھڑے ہو کے ان سے بات کی، ان سے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ جب آپ اس مالیاتی نظام کے اتنے زیادہ فوائد گنوا رہے ہیں تو آپ جو ہمارے ملک کو قرضے دیتے ہیں وہ تو سارے کے سارے سود پر دیتے ہیں، تو آپ وہ اسلامک موڈز آف فائنینس جو ہیں، اسلامی طریقے جو ہیں قرضوں کی ادائیگی کے، اس طریقے سے آپ قرضہ کیوں نہیں دیتے؟ تو آگے سے اس شخص نے وہ جواب دیا کہ سامنے جتنے بیٹھے تھے سب کے سر جھک گئے. اس نے وزیروں کی طرف اشارہ کر کے کہا ہم تو اس کام کے لیے تیار ہیں، یہ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں یہ اس کام کے لیے تیار نہیں ہے. یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے. ہم من حیث القوم جس پستی کے اندر ہیں اس کی بنیادی وجہ ایک سود کے ساتھ چھٹکارا نہ حاصل کرنا ہے. اللہ رب العزت اس سود کی لعنت سے ہماری جان چھڑائے. پھر اس کے بعد معاملات کے حوالے سے ایک اور اہم حکم اللہ رب العزت نے دیا. فرمایا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ. اے ایمان والوں، جب تم کسی کے ساتھ ادھار کا معاملہ کرو تو اس ادھار کے معاملے کو لکھ لیا کرو. یہ لکھنا عیب کی بات نہیں ہے، یہ دونوں طرف کے لوگوں کے لیے فائدے کا باعث ہوتا ہے. آج ہم اس لکھنے کو بڑا عار سمجھتے ہیں. شریعت نے یہ بات کہی کہ جب تم کسی کے ساتھ معاملہ کرو تو یاد رکھو اگر تمہارا وہ سگا بھائی بھی کیوں نہ ہو، ہمیشہ معاملہ اجنبیوں کی طرح کرنا. جب ملو تو بھائیوں کی طرح ملو، معاملہ کرو تو اجنبیوں کی طرح کرو. ہم اس کے مخالف کام کرتے ہیں. جب معاملات کی کوئی بات آتی ہے تو ہم سوچتے ہیں بھائی سے کون لکھوائے گا، اور اگر کوئی کہہ بھی دے بھائی سے، کسی دوسرے چچا سے، ماموں سے بھائی ذرا اس کو لکھ لیتے ہیں، تو آگے سے جواب یہ ملتا ہے کیا تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں ہے؟ یہ نہ سوچا کریں کہ اس پر اعتماد ہے کہ نہیں، یہ سوچیں کہ یہ قرآنی حکم ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، میں اس نیت سے اس کو لکھ رہا ہوں. پھر اس کے بعد سورہ بقرہ کے اختتام پر اللہ رب العزت نے ایک جامع دعا کو نازل فرمایا. یہ دعا ایسی ہے کہ جو اپنے اندر سمندروں کو سموئی ہوئی ہے. دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اس ایک دعا کے اندر موجود ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اس دعا کو اپنی دعاؤں کے اندر شامل کیا کریں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایمان والوں کو چاہیے کہ مجھ سے یوں دعا کریں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. اے اللہ ہماری کسی غلطی پر اور ہماری کسی بھول پر ہماری پکڑ نہ فرمانا. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا. اللہ جس طرح آپ نے پچھلی امتوں کے اوپر بوجھ ڈال دیا تھا، ہمارے اوپر اس طرح سے بوجھ نہ ڈالنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. اے اللہ میرے اوپر اس طرح کا بوجھ بھی مت ڈالنا جس کو میں برداشت نہ کر سکوں. واعف عنا. اے اللہ مجھے معاف فرما دیجئے. واغفر لنا. ہماری مغفرت فرما دیجئے. وارحمنا. اور ہمارے اوپر رحم فرما دیجئے.
انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ آپ ہمارے مولا اور مددگار ہیں، آپ کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما دیجئے۔ اس دعا کو کثرت کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ سورہ بقرہ کے اختتام کے بعد اللہ رب العزت نے دوسری سورت سورہ آل عمران نازل فرمائی۔ سورہ بقرہ کے اندر عام طور پہ خطاب یہودیوں کو دیا تھا، بنی اسرائیل کو، اور سورہ آل عمران کے اندر عام طور پہ خطاب نصارہ کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سورت کے ابتدا کے اندر 4 اپنی قدرت کے واقعات نازل فرمائے۔ اپنی قدرت کاملہ کو انسانوں کو سمجھانے کے لیے 4 واقعات کو نازل فرمایا، مگر ان 4 واقعات سے پہلے ایک دعا سکھائی، اور یہ دعا عام طور پر بھی مانگنی چاہیے، مگر اس وقت پہ اس دعا کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے کہ جو زمانہ فتنوں کا زمانہ ہو اور انسان کو اپنے ایمان کا ڈر لگا ہو، اس وقت پر اس دعا کو کثرت کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ ہم اور آپ اس زمانے کے اندر اس وقت پر ہیں کہ جس زمانے کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک شخص صبح کو اٹھے گا تو مومن ہوگا، شام کو وہ اپنے بستر پہ جائے گا تو وہ کافر ہوگا۔ ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے موقع پہ اس دعا کو کثرت کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ مجھ سے دعا مانگے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہدایت کو ہمارے دلوں میں راسخ کرنے کے بعد اس ہدایت کو ہم سے چھین مت لینا، وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، اور اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا فرمانا، إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، بے شک آپ ہدایت عطا فرمانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے 4 اپنی قدرت کو نازل فرمایا۔ پہلا واقعہ غزوہ بدر کا ہے۔ یہ غزوہ بدر در حقیقت کفر اور اسلام کی سب سے پہلی باضابطہ جنگ تھی۔ چھوٹے موٹے اس سے پہلے جھڑپیں تو مسلمانوں کی ہوئی تھی، لیکن باضابطہ جنگ کفر اور اسلام کی سب سے پہلی غزوہ بدر کے اندر ہوئی۔ مسلمانوں کی تعداد اس میں 313 تھی، اور یہ 313 وہ افراد تھے جن کے پاس نہ اسلحہ تھا نہ سواریاں تھیں، اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی کافروں کی تعداد 1000 تھی، اور وہ اسلحے کے ساتھ لیس تھے، بھرپور سواریوں کے اوپر تھے، یعنی بہترین سواریاں ان کے ساتھ تھیں۔ اس کے باوجود اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو فتح عطا فرمائی۔ ان 313 نے ان 1000 کے اوپر غلبہ حاصل کر لیا، اور کفر اور اسلام کی پہلی جنگ میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو فتح عطا فرمائی۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک قدرت کا معاملہ تھا کہ جہاں 313 چند افراد تھے جن کے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا، سواریاں بھی نہیں تھیں، مگر ان کے ساتھ اللہ کی مدد تھی۔ اللہ کی مدد جس کے ساتھ ہو اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ فتح عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والوں کے ساتھ اپنی مدد نازل فرمائی، فرشتوں کو اتار دیا۔ اذ تقول للمؤمنین أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، 3000 فرشتوں کو اللہ رب العزت نے اتار دیا۔ پھر فرمایا بَلَا إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، کیوں نہیں اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، تو تمہارے رب نے پہلے تو 3000 اتارے تھے، اب تمہارا رب تمہارے لیے 5000 فرشتوں کو اتارتا ہے۔ تو بدر کے اندر 5000 فرشتوں کو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی مدد کے لیے اتارا۔ حدیث مبارکہ میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بدر کے موقع کے اوپر جو فرشتے نازل ہوئے تھے اللہ نے ان کو واپس نہیں بلایا، بلکہ ان کو دنیا کے اندر ہی رکھا کہ ایمان والوں کو جب کبھی تمہاری مدد کی ضرورت پڑے تم جانا اور جا کے ان کی مدد کرنا۔ یہ فرشتے آج بھی موجود ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اللہ رب العزت سے اسی طرح سے مانگیں جس طرح اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مانگا کرتے تھے۔ ہمارے ساتھ بھی اللہ کی مدد یقیناً شامل حال ہوگی۔ دوسرا واقعہ حضرت عمران کا ہے۔ حضرت عمران کی بیٹی تھی، ان کا نام تھا مریم۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا،
اور حضرت مریم کے ماموں کا نام حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام تھا۔ حضرت عمران کی جو بیوی تھی، ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ ایک پرندہ ہے اور وہ پرندہ اپنی چونچ سے اپنے بچوں کو کھانا کھلا رہا ہے۔ تو اس واقعے کو دیکھ کے ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ مجھے بھی اولاد عطا فرمائے تو میں بھی اپنی اولاد کو اسی طرح سے محبت کے ساتھ کھانا کھلاؤں۔ انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی اور ساتھ میں منت مانگی، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ، جو میرے پاس اولاد ہوگی اس اولاد کو میں مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، بیت المقدس کی خدمت کے لیے اس اولاد کو وقف کر دوں گی۔ یہ منت انہوں نے مانگی اور ساتھ میں ان کے دل میں یہ بات آئی کہ میں نے منت مانگی ہے تو اب اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا کریں گے اور اس بیٹے کو میں مسجد کی خدمت کے لیے وقف کر لوں گی۔ مگر جب اولاد ہوئی، فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی، اولاد تو بیٹی ہوئی حضرت مریم علیہ السلام، تو انہوں نے اللہ رب العزت سے فریاد کی، اے اللہ یہ تو ایک لڑکی ہے، اس لڑکی کو میں خدمت کے لیے کیسے وقف کروں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی، یہ جو لڑکی تمہارے ہاں پیدا ہوئی ہے بی بی مریم، یہ عام لڑکیوں کی طرح نہیں ہے، عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ عام مردوں کی طرح بھی نہیں ہے، یہ خاص عورت ہے، اللہ رب العزت نے اس کو اپنے لیے چن لیا ہے۔ لہٰذا انہوں نے اپنی منت کو پورا کیا اور سیدنا زکریا علیہ السلام کے حوالے ان کو کر دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام بیت المقدس کے اس وقت متولی تھے، چنانچہ انہوں نے ایک کمرہ بنوایا اور بی بی مریم کو اس کے اندر ٹھہرا دیا، اور وہ ان کی ضروریات کا خیال رکھا کرتے تھے، وقت پر ان کو کھانا لا کے دیا کرتے تھے۔ ایک دن جب وہ کھانا لے کر وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام بے موسم کے پھل کھا رہی ہیں۔ اگر صرف پھل کھا رہی ہوتی تو بھی حیرانگی کی بات تھی کہ یہاں جو کچھ لایا جاتا ہے ان کے پاس وہ تو میں لے کے آتا ہوں، تو یہ پھل کہاں سے آ گئے؟ اور پھر حیرانی یہ تھی کہ یہ بے موسم کے پھل ہیں۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر آج کے اس موسم کے اندر کوئی انار کھا رہا ہو، کینو کھا رہا ہو تو ہمیں بھی حیرانگی ہوگی، ان کو بھی اسی طرح سے حیرانگی تھی کہ یہ بے موسم کے پھل یہ کس طرح سے کھا رہی ہیں۔ انہوں نے پوچھا یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ بی بی مریم نے ان سے کہا هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے میرے اوپر نازل کیے گئے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کے دل پر چوٹ لگی، انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی، اے اللہ جب آپ بی بی مریم کو بے موسم کے پھل عطا کر سکتے ہیں، اے اللہ میری بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے، میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں، اس بڑھاپے میں آپ مجھے بھی تو اولاد عطا کر سکتے ہیں نا، اے اللہ مجھے بھی اولاد عطا فرما دیجئے۔ رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، پاکیزہ بیٹا عطا فرما دیجئے۔ اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، اور اس بڑھاپے کی حالت میں جب ان کی بیوی بانجھ ہو چکی تھی اس حالت میں اللہ رب العزت نے انہیں بیٹا عطا فرمایا۔ تو یہ تیسرا اپنی قدرت کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا، اور چوتھا واقعہ اپنی قدرت کا وہ بی بی مریم کا اپنا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ وہ بیت المقدس سے باہر نکلی کسی حاجت کے لیے، تو ذرا میدان سے ایک طرف ہو کر کھڑی تھی کہ اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا ہے، تو وہ سمجھی کہ یہ کوئی نوجوان بری نیت سے میرے پاس آیا ہے۔ انہوں نے فوراً آگے سے کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تو واقعی اللہ سے ڈرتا ہے تو میں تجھے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے۔ تو اس نوجوان نے آگے سے کہا انما انا رسول ربک، بی بی مریم آپ گھبرائیے نہیں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، آپ کو ایک بیٹا عطا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اب بی بی مریم بڑی حیران ہوئی کہ بیٹا تو اس کو ہوتا ہے جس کی شادی ہوئی بھی ہو۔ اولاد کے دو سبب ہوتے ہیں، ایک سبب تو یہ ہے کہ انسان کی شادی ہوئی بھی ہو،
یا دوسرا سبب یہ ہے کہ وہ اللہ نہ کرے کسی برائی کے اندر مبتلا ہو. تو انہوں نے آگے سے کہا انا یکون لی غلام, مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے, ولم یمسسنی بشر, نہ تو میرا نکاح ہوا ہے, ولم اکو بغیہ, اور نہ ہی میں کوئی بدکار قسم کی عورت ہوں, تو مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے. فرشتے نے ان سے کہا قال کذالک, اسی طرح سے ہوگا, اس لیے کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے. وہ پروردگار عالم سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر ماں اور بیٹے کے پیدا کر سکتا ہے, تو ایک بیٹے کو بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے. مفسرین نے یہاں پہ ایک نقطہ لکھا ہے کہ بی بی مریم جب بیت المقدس کے اندر تھیں, سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے خلاف عادت ایک بات کے اوپر پوچھا تھا کہ اے مریم یہ پھل کہاں سے آ گئے. اس وقت پہ انہوں نے کہا تھا انا لکی ھذا, تو انہوں نے فرمایا تھا ہوا من عند اللہ, یہ اللہ کی جانب سے ہے. اور جب فرشتے نے یہ بات کہی کہ اللہ کی طرف سے آپ کو بیٹا ملے گا, اس وقت پر وہ فرما رہی ہیں انا یکون لی غلام, مجھے بیٹا کیسے مل سکتا ہے. تو یہ فرق کیسے آ گیا, پہلے اللہ کی طرف اتنی توجہ تھی کہ فوراً کہہ دیا کہ یہ تو اللہ کی جانب سے ہے, یہاں توجہ ختم ہو گئی. مفسرین نے لکھا کہ دراصل پہلے بی بی مریم بیت المقدس کے اندر تھی, پاکیزہ ماحول کے اندر تھی, تو ان کی توجہ اللہ کی طرف تھی. جب ماحول سے ہٹی تو اس ماحول سے ہٹنے کا اثر ان کے اوپر بھی ہو گیا. پتہ چلتا ہے کہ انسان کو ہر وقت پر نیک صحبت کی ضرورت ہے. اگر انسان یہ چاہے کہ میرا ایمان بچ جائے, اس کا واحد حل یہی ہے کہ انسان نیک اولیاء کی صحبت اختیار کرے, ان کے پاس آنا جانا رکھے گا, اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ایمان کو محفوظ فرما دیں گے. تو یہ 4 واقعات اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے نازل فرمائے, اور نصارہ کو یہ حکم فرمایا کہ دیکھو تم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بڑے افراط و تفرید کا شکار ہو, تم ان کو اپنا معبود مانتے ہو, حالانکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو ہمارے بندے اور ہمارے رسول تھے, ان کے واقعات کو میں نے تمہارے سامنے ذکر کر دیا. پھر آگے اللہ رب العزت نے 5واں واقعہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا کہ جب ان کی قوم نے ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا. سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک گھر کے اندر تھے, ان کی قوم باہر جمع ہو گئی اور جمع ہو کے فیصلہ کیا کہ ہم اندر جائیں گے اور جا کے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں گے. قوم جب اندر داخل ہوئی, اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے ان کو آسمان پر اٹھا لیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا. یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تھا کہ اے میرے پیارے عیسیٰ علیہ السلام, ہم آپ کو اپنی طرف لوٹائیں گے اور ہم آپ کو اپنی طرف پاک کر کے اٹھا لیں گے, آپ کو ان دشمنوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو عیسائیوں کا جو, یہودیوں کا جو عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے قتل کر دیا تھا, اس عقیدے کی اللہ رب العزت نے مذمت فرمائی کہ یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے, بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا. حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے قرب قیامت میں سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے دنیا کے اوپر نازل ہوں گے. نازل ہونے کے بعد صلیب کو توڑیں گے, دجال کو قتل کریں گے, اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں مدفون ہوں گے. یہ ہمارا عقیدہ ہے, ہمیں اس کے اوپر یقین رکھنا چاہیے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے عیسائیوں کے ایک وفد کا ذکر فرمایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس عیسائیوں کا ایک وفد آیا, اور انہوں نے آ کر سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مناظرہ کیا, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہنے لگے کہ آپ کے پاس ان باتوں پر کوئی دلیل نہیں ہے. اللہ رب العزت نے سورت کے اندر تفصیل سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ نازل فرما دیا, اور ان کافروں کو, ان عیسائیوں کے زبانوں کو تالا لگا دیا. پھر اس کے بعد جب وہ اس بات پر نہیں مانے, اللہ رب العزت نے انہیں حکم دیا کہ آؤ, آ کر اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ آپ ان کو مباہلہ کی دعوت دیجئے. مباہلہ کہتے ہیں, قرآن کریم بتاتا ہے تعالوا
تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. عیسائیوں سے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے تم خود بھی آؤ, اپنے گھر والوں کو بھی لے کے آؤ, اپنی عورتوں کو اپنے بچوں کو لے کے یہاں پہ آؤ, میں بھی اپنی عورتوں کو اور اپنے بچوں کو لے کر یہاں پہ آؤں گا, پھر ہم مل کر دعا کریں گے اے اللہ ہم میں سے جو حق پر ہے اس کو باقی رکھ, جو حق پر نہیں ہے اس کو مٹا دیجئے, اس کو ذلیل اور رسوا فرما دیجئے. یہ مباہلہ تھا. تو جب یہ بات فرمائی تو عیسائیوں کا جو وفد تھا وہ وہیں سے بھاگ گیا. جانتے تھے وہ کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں, تو وہاں سے بھاگ گئے. جب وہ وہاں سے بھاگ گئے, اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان عیسائیوں کو, ان نصرانیوں کو بہت زیادہ دردمندی کے ساتھ ایمان کی طرف دعوت دی ہے, مختلف الفاظ کے ساتھ. یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون, اے اہل کتاب تم کیوں اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہو, اگرچہ تم اس بات پر گواہ ہو کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں. یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل, اے اہل کتاب تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملا رہے ہو, کیوں حق کو چھپا رہے ہو اور باطل کو ظاہر کر رہے ہو. یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ, اے اہل کتاب اس کلمے کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک ہے. عیسائی بھی کہا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت کی ذات ایک ہے, اللہ ہی ہمارا معبود ہے. مسلمان بھی کہا کرتے تھے اللہ ہی ہمارا معبود ہے. تو قرآن کریم ان کو دعوت دے رہا ہے کہ جو بات ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے, جو بات ہمارے اور تمہارے درمیان ایک ہے, تم اس چیز کے اوپر تو آ جاؤ نا. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. پھر اس کے بعد اس پارے کے اندر اللہ رب العزت نے ایک اور اہم حکم فرمایا. قل ان کنتم تحبون اللہ, اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ سے بات فرما دیجئے, ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم یہ بات چاہتے ہو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو, فاتبعونی, تو میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو, یحببکم اللہ, تم اللہ سے کیا محبت کرو گے, اللہ تم سے محبت کرے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنانا, اس کا انعام یہ ہے کہ بندے سے اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں. ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ سنتوں سے بڑا مجاہدہ دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے. ایک شخص کنویں میں الٹا لٹک کر بھی اگر ذکر کرے تو یہ مجاہدہ تھوڑا ہے, سنتوں کو اپنانے کا مجاہدہ زیادہ ہے. اور سنت کے ذریعے سے اللہ رب العزت تک پہنچنا سب سے زیادہ آسان بھی ہے اور سب سے زیادہ مؤثر بھی ہے. سنت نبی کی اللہ رب العزت کے ہاں بہت زیادہ عظمت ہے. لہٰذا کسی شخص کی بزرگی کو اگر دیکھنا ہو تو اس چیز سے نہیں دیکھا جاتا کہ یہ شخص ہواؤں میں اڑ رہا ہے, اس سے نہیں دیکھا جاتا کہ اس سے کوئی کرامت ظاہر ہو رہی ہے, بلکہ اس کا واحد اصول یہی ہے کہ یہ شخص سنت کے اوپر کتنا عمل کر رہا ہے. جو شخص جتنی زیادہ سنت کے اوپر عمل کر رہا ہے وہ اتنا زیادہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے والا ہے, اتنا زیادہ اللہ رب العزت کا محبوب ہے. اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو میری ایک مٹی ہوئی سنت کو ادا کرے گا اللہ رب العزت اسے 100 شہیدوں کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے. ایک سنت کو عمل کرنا, اور سنتوں پہ عمل کرنا اتنا زیادہ مشکل کام نہیں ہے. آپ دیکھیں ہمارے چند روزمرہ کے معمولات ہیں, سونا, اٹھنا, جاگنا, مسجد میں آنا, مسجد سے جانا, کپڑے بدلنا, مختلف چند تھوڑے سے کام ہیں جو ہم روزانہ کرتے ہیں. ان کو اگر ہم پڑھ لیں کہ یہ کام سنت کے مطابق کس طرح سے ہوتے ہیں. مسجد میں ہم روزانہ داخل ہوتے ہیں, داخل ہونے کی 5 سنتیں ہیں, مسجد سے باہر نکلنے کی 6 سنتیں ہیں. 5 مرتبہ اگر آئے گئے تو 55 سنتیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ ہو گئیں. یہ کتنا آسان کام ہے.
ہم اگر ان سنتوں کو یاد کریں اور ان سنتوں کو اپنی زندگیوں میں اپنائیں، چند چھوٹے موٹے معمولات ہیں، ان کے اندر سنتوں کو اپنا لیں گے، 70-75% سنتوں پہ عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان رب جلال الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔